يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية حسبي بأنك منطقي وبياني۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تعمیل کے تیسرے باب حروف مشبہ بالفعل کے سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم حروف مشبہ بالفعل کی تعریف پڑھیں گے۔ شرح تعمیل کا تیسرا باب ہے حروف مشبہ بالفعل۔ سبق نمبر 1 ہے حروف مشبہ بالفعل کی تعریف۔ دیکھیں، اس سے پہلے جو دوسری نوع تھی جو ہم نے پڑھی تھی، اس سے پچھلے والی نوع کے اندر ہم نے حروف جر مکمل تفصیل کے ساتھ پڑھے تھے۔ حروف جر کون سے ہوتے ہیں اور وہ کیا عمل کرتے ہیں اور ان کی ترکیب کس طرح ہوتی ہے۔ گزشتہ باب ہمارا مکمل ہو گیا تھا۔ یہاں سے ہمارا اگلا باب یہ شروع ہو رہا ہے جو کتاب کے اعتبار سے دوسری نوع ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اعراب دیکھ لیں، اس کے بعد میں اس کا ترجمہ کروں گا، پھر تشریح کر کے آخر میں ہم انشاءاللہ اس کی ترکیب کریں گے۔ النوع الثانی الحروف المشبہۃ بالفعل وہی تدخل علی المبتدأ والخبر تنصب المبتدأ وترفع الخبر وہی 6 حروف۔ اب آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ دوسری قسم کتاب کی حروف وہ جو فعل کے مشابہ ہوں اور یہ داخل ہوتے ہیں مبتدا اور خبر پر، مبتدا کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں، اور یہ 6 حروف ہیں۔ تو اس سبق کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے حروف جو فعل کے مشابہ ہوتے ہیں۔ یہ کل 6 حروف ہیں جن کی فعل کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے۔ مشابہت اب کس طرح ہوتی ہے؟ مشابہت ان کی لفظوں کے اندر بھی ہوتی ہے، معنی کے اعتبار سے بھی مشابہت ہوتی ہے۔ لفظوں میں ایسے کہ فعل یعنی فعل ماضی اس کے آخر مبنی بر فتح ہوتا ہے، ان تمام حروف جب آگے چل کے آپ پڑھیں گے ان کے آخر میں بھی فتح ہوگا اور یہ مبنی ہوتے ہیں۔ اور دوسری اس کی مشابہت معنی کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے۔ فعل کا ایک کام ہوتا ہے کہ اگر فعل لازم ہے تو وہ فاعل کو رفع دیتا ہے، فعل اگر متعدی ہے تو فاعل کو رفع دینے کے ساتھ وہ مفعول کو نصب بھی دیتا ہے۔ یہ تمام حروف بھی یہی والا کام کرتے ہیں، یہ فاعل یعنی مبتدا کو نصب دیتے ہیں اور جو اس کی خبر ہے اس کو یہ رفع دیتے ہیں۔ تو رفع نصب والا کام یہ والے حروف بھی کرتے ہیں۔ تو اسی کو یہاں پر بتایا کہ وہ حروف جو فعل کے مشابہ ہوتے ہیں، کام ان کا کیا ہے؟ کام ان کا یہاں پر آگے خود ذکر کر دیا کہ یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو یہ نصب دے دیتے ہیں اور مبتدا کو کہا جاتا ہے کہ یہ ان حروف کا اسم ہے، اور خبر کو یہ رفع دیتے ہیں اور خبر کو کہا جاتا ہے کہ یہ ان حروف کی خبر ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ ہوتا جملہ مبتدا خبر ہی ہے، لیکن جو مبتدا خبر کا ایک اپنا اعراب ہوتا ہے کہ مبتدا کے اوپر رفع ہوتا ہے، ان حروف کے داخل ہونے کے بعد سابقہ اعراب ختم ہو جاتا ہے، ان کا اپنا عمل ان کے اوپر داخل ہو جاتا ہے، اور کل یہ 6 حروف ہیں۔ تشریح بھی ہم نے پڑھ لی ہے، اب ہم اس کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ النوع موصوف الثانی صفت، موصوف صفت مل کر مبتدا، اور یہ جب آپ نے مبتدا بنا دیا ہے اس کو، اب یہ پورا جملہ یہاں سے الحروف المشبہۃ بالفعل سے لے کر یہاں تک پورا جملہ جو ہے وہ آپ اس کی خبر بنا دیں۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ مزید اس کو کھول لیتے ہیں۔ الحروف یہ دوبارہ اسی طریقے سے موصوف صفت ہے، الحروف موصوف ہے، المشبہۃ اس کی صفت ہے۔ اب یہ مشبہہ، یہ اگلا جملہ جو ہے وہ اس کے ساتھ مل کر پھر یہ موصوف کی صفت بنے گا، پھر موصوف صفت مل کر مبتدا کی خبر بنے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں، المشبہہ یہ صیغہ ہے اسم مفعول کا، اور اسم مفعول آپ نے پتہ ہے یہ شبہ فعل ہوتا ہے، اس کے لیے بھی اپنے جو فعل مجہول والا کام ہوتا ہے وہ یہ والا بھی کرتا ہے، تو ہم نے اس کا بھی نائب فاعل نکالنا ہے۔ المشبہہ تو یہ اسم مفعول ہے، اس میں ہی ضمیر اس کا نائب فاعل ہے، با حرف جر فعل مجرور، جار مجرور مل کر مشبہہ کے متعلق، مشبہہ شبہ فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر یہ حروف موصوف کی صفت، موصوف صفت مل کر پھر یہ النوع ثانی مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے دیکھیں، آگے واو حرف عطف ہے، ہی ضمیر مبتدا، تدخل فعل، اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل ہے، علی حرف جر، مبتدا معطوف علیہ، واو حرف عطف، خبر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر علی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ تدخل فعل کے متعلق، تدخل فعل اس میں ہی ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ ہی مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر واو حرف عطف کے ذریعے سے معطوف علیہ، اور یہ اگلا جملہ آپ اس کو معطوف کر دیں۔ یہاں پر دوبارہ دیکھیں، واو حرف عطف ہے، ترفع فعل ہے، اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل ہے، الخبر
بلکہ یہ رہ گیا تھا، اس کو دیکھ لیں۔ تنصب فعل ہے، اس میں ہیا ضمیر حسب سابق، جیسے جو آپ نے تدخلوں میں نکالا تھا اسی طریقے سے تنصیبوں میں بھی آپ ہیا ضمیر نکالیں گے، اور مبتدا یہ بنے گا اس کا مفعول، کیونکہ یہ مبتدا کو نصب دیتا ہے۔ تو یہ جو تنصیب والا جو فعل ہے یہ مبتدا کے اوپر واقع ہو رہا ہے، لہذا اس میں ہیا ضمیر فاعل ہوگی اور مبتدا اس کا مفعول ہوگا۔ فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف۔ ترفع میں بھی ایسے ہی ہوگا، ترفع فعل ہے، ہیا ضمیر اس کا فاعل ہے، الخبر اس کا مفعول ہے، فعل فاعل مفعول مل کر پھر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہو جائے گا۔ آگے دیکھیں، واو حرف عطف، ہیا ضمیر مبتدا، ستہ یہ مضاف، حروف یہ مضاف الیہ، یہ ممیز تمیز بھی ہے، لیکن چونکہ آپ نے پڑھا ہے وہ یہ تمیز جو ہے وہ 3 سے لے کے 9 تک کی یہ جمع مجرور آتی ہے، تو اسی لیے یہاں پر جمع مجرور آ رہی ہے۔ تو ستہ یہ مضاف ہے، حروف مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ ہیا مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر واو حرف عطف کے ذریعے سے معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ۔ تو یہاں تک ہماری یہ ترکیب مکمل ہوگی ہے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلا سبق شروع کریں گے۔